رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خوشی نہیں منائی؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیدا ہوں سوموار کو تو میں روزہ رکھتا ہوں، یہ خوشی کے زمرے میں نہیں آتا؟ لوگ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ آئے ہائے کیا بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حضور نے تاریخ کو دلیل بنایا کہ دن کو بنایا؟ دن کو بنایا، دن کو۔ اور ہمارے ہاں کیا بنایا جاتا ہے؟ تاریخ۔ تو یہ حضور کی مخالفت کیوں؟ یہ 12 ربیع الاول دیکھتے ہیں، دن کوئی سا بھی ہو۔ ہاں حضور نے دن دیکھا ہے، تاریخ کوئی سی بھی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سال سوموار کے روزے رکھے یا ربیع الاول کے مہینے کے سوموار کے روزے رکھے؟ سارا سال کے سارا سال رکھے۔ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضور نے روزہ رکھ کے ان کے سارے کھانے پینے بند کر دیے۔ ہاں یہ تو ہے۔ تو انہوں نے سارے کھانے پینے شروع کر لیے۔ اور اس سے سب سے بڑھ کر دیکھیں، جو چیز کتاب و سنت ثابت ہے یہ کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ساری زندگی سوموار کا روزہ رکھیں اور روزے میں سحری افطاری کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ جو جھنڈیاں لگانا، جلسے کرنا، جلوس نکالنا اور بنگڑے ڈالنا اور سارے علاقے سجانا اور پھر وہاں میوزک چلانا اور حضور کا روزہ بنا دینا اور خانہ کعبہ کی تصویریں بنانا، اگر یہ بنانا ثواب ہے تو رات کو ڈھا دینا، پھر رات نو ٹھانا۔ اگر بنانا ثواب ہے تو ٹھانا گناہ ہوا نا، تو رات کو کیوں گراتے ہیں پھر؟ اگر یہ گلی سجانا ثواب ہے تو دوسرے دن پھر ساریاں اپنے ہاتھاں نہ لانا، وہ کیا ہوا؟ وہ تو گناہ ہو گیا۔ اگر وہ زمین پر گر رہی ہیں تو ان کو اٹھا کر اوپر رکھنا چاہیے اور ان کو توہین سے بچانا چاہیے۔ اور یہ بات ہے کہ میرے تمام بھائی بھی غصہ نہ کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر یہ دین ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ کی قسم صحابہ اپنے جسم کے کپڑوں کے بھی پرچم بنا لیتے، اپنے گھروں کے اوپر پرچم لگا لیتے، گلیوں میں پرچم لگا دیتے، پھول برسا دیتے اور یہ سارا نظام کر لیتے۔ لیکن کسی جگہ بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ رکھنا ہی حضور کی خوشی کا طریقہ ہے، اور ایک طریقہ ہے، تو روزہ رکھو نا، لیکن وہ بھی تاریخ کا نہیں، وہ بھی دن کا۔